خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ہم جتنا بھی نبی کریم کی ذات اقدس کے حوالے سے تعریف کرنا چاہیں، ہم خود چونکہ محدود ہیں، ہماری تعریفیں بھی محدود ہیں، لہٰذا ہماری عقل کی رسائی جہاں تک ہوتی ہے وہاں سے اوپر ان کی ذات شروع ہوتی ہے، لہٰذا آپ چاہیں بہت ہی اوپر جا کے شروع ہوتی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے سیدھا سادہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا عبد سمجھیں، اللہ کا رسول سمجھیں، اس کے بعد آپ جتنی ان کی تعریف کر سکیں کریں، آپ کی تعریف کم ہے، ان کی ذات بالا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ ذرا سن لیں، آپ نے بات ختم کر دی عبد و رسول کہہ کے، بس جب آپ ختم ہو گئی، تعریف کریں گے تو پھر آپ نے جب عبدہو کہہ دیا کہ اللہ کے عبد ہیں، وہ کیا تھے کیا نہیں تھے، اس بحث سے کوئی فائدہ آج کے دور میں 1400 سال بعد ہو نہیں سکتا، صرف اختلاف بڑھتا ہے۔ میں آپ اس اختلاف بات کرنے کی کیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی سیرت ہمارے رول ماڈل ہے، بالکل رول ماڈل بیان کر کے عوام میں انتشار پیدا کریں، بالکل رول ماڈل ہے۔ اور میں اسی بات سے اب ذرا آگے چلے جائیں، میرا خیال ہے یہ بحث اس طرف جا رہی ہے، اگر آپ اپنا کلوزنگ ریمارکس دیں۔ چلیں آپ نے، میں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو بنیادی نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اب بھی کوشش یہ کر رہے ہیں، بعض اوقات میں ہماری گفتگو سے اس طرح کا تاثر ملتا ہے کہ بھئی ہم اپنے فرقے کی بالادستی ثابت کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، سنیں، قرآن و سنت کی بالادستی کی کوشش کریں، ہاں میں کہہ رہا ہوں ان مشترکات کی جن پر سب کا عقیدہ ہے، سب جس پر مشترک ہے اس پر زور دیں، ٹھیک ہے۔ باقی ختم کر دینا سر، باقی چیزوں کو اپنے تک محدود رکھیں، ختم نہیں کر سکتے آپ۔ سنیں نا، دو طرح کے قابل عمل بات کریں نا، قابل عمل بات کریں نا، خواہش اور چیز ہے، میدان عمل میں قابل عمل کتنی ہے آپ کی خواہش وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی خواہش کی بنیاد پر کوئی چیز نہ ختم ہو سکتی ہے نہ زندہ ہو سکتی ہے۔ آپ معاشرے کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دیکھیں، فرقے مسالک جتنا آگے جا چکے ہیں اپنے امتیازات میں، ان امتیازات میں ان کا پیچھے آنا اب ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ان کے امتیازات ہیں وہ امتیازات انہی پر رہنے دیں، وہ اپنے امتیازات کے ذمہ دار خود ہیں۔ دوسری بات میں وضاحت چاہوں گا، دیکھیں اکثریت اور اقلیت کبھی بھی حق اور باطل کا معیار نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جا بجا اکثرہم لا یعقلون کہہ کر اکثریت کی نفی کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہے تو اکثریت اگر فیصلہ کرے تو وہ غلط ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، اس چیز کو سامنے رکھیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز، جو بھی ایکشنز، جو بھی پریکٹسز جس کا نہ قرآن میں ظاہر کوئی ذکر نہیں، لیکن جو نبی پاک نے نہیں کی اور نبی کے رحلت کے بعد جو آئی ہیں اس کی پھر مذہبی حیثیت تو کوئی نہ ہوئی۔ اس میں میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں تمام کی بات، آپ سب کی بات کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں، سنیں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، تو پھر وہ کیوں ہے، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام ایک سیال اور آگے بڑھنے والا دین ہے، منجمد دین نہیں ہے، اس چیز کو سامنے رکھیں۔ بہت ساری چیزیں آپ کے دین کا نہیں، آپ کے کلچر کا حصہ ہیں، لیکن جب آپ دین میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنے کلچر کی وجہ سے اس کو لے کر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر سوال دین نہیں بنتا سر، مجھے بات مکمل کرنے دیں، کلچر آپ پھر مجھے مکمل کرنے دیں، کاشف بھائی آپ بات مکمل نہیں کرنے دیتے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کا کلچر ہے، اگر اسلام نے اس سے آپ کو روکا ہے تو آپ کو رکنا چاہیے، روکا نہیں ہے تو پھر اس کی آپ کو نفی نہیں کرنی چاہیے۔ کوکین جائز نہیں، کوکین جائز نہیں ہے، اسلام نے روکا ہے، اسلام نے روکا ہے، نشہ ہے، روکا ہے، بنیادی سی چیز ہے۔ شریعت کے تابع ہونی چاہیے سر، شریعت کیا ہے، کیا قرآن اور سنت ہی شریعت؟ کتاب و سنت ہے شریعت۔ شہیدی صاحب جی کہتے ہیں شریعت کے تابع محبت بھی شریعت کے تابع ہونی، کیا قرآن اور سنت ہی شریعت مانی جائے گی؟ قرآن و سنت شریعت کا ماخذ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے عقائد کو قرآن اور سنت کے تابع ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے،
جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نبی کریم کا احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے، ادب کی تعریف کیا ہے، یہ اگر شریعت نے بیان کر دی ہے تو اس کے دائرے میں آپ کا ادب کا میں یہی عرض کرتا ہوں. اگر وہاں پر کہا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو تو جہاں پر کہا کرو وہاں پر آپ کو کرنا چاہیے، جہاں پر کہا نہ کرو وہاں پر نہیں کرنا چاہیے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، واضح آیت ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے، بتائیں نا سر، میں آپ دیکھیں آپ 4 بندوں کے لیے تو نہیں ہے پروگرام، باقیوں کے لیے بھی ہے نا. ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ قرآن کی آیت ہے. جو کچھ رسول نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو. وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے پوری طرح سے رکو. ٹھیک ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر آپ نبی کریم کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، نمبر 1 اللہ کا عبد سمجھتے ہیں، نمبر 2 اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، نمبر 3. ٹھیک. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو اس کے بعد آپ جو کچھ بھی کریں، جب آپ ان کو الہ نہیں کہتے، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، الہ کہنے سے منع ہے، یہ نہیں کہتے آپ ان کو رسول کہتے ہیں، آپ ان کو عبدہ کہتے ہیں، اللہ کا رسول اور اللہ کا عبد. اس کے بعد آپ احترام کے جتنے بھی درجے ہیں ان کو طے کریں، وہ کم ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے بھائی. ٹھیک. آپ ان کی تعریف اور فضائل جتنا بھی بیان کرنا چاہیں وہ کم ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے. اس میں احترام کرنے کے بھی اصول اور ضوابط ہیں. اگر ہم اصول اور ضوابط، ٹھیک ہے آپ کے دل میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، لیکن اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو کیا وہ سامنے والا دیکھنے والا بات کریں نا دیکھیے سجدہ محبت کے غیر اللہ کو سجدہ منع کرنی چاہیے، لیکن یہ تو حدود سے آگے. سنیں کاشف بھائی، غیر اللہ کو سجدہ منع ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ منع ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا نہیں؟ کعبہ کو جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو کیا آپ پتھر کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ سجدہ کون کرتا ہے؟ بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان، دونوں ایک نہیں ہے. آپ کعبے کی طرف دیکھ کر سجدہ کرتے ہیں لیکن کعبہ کو نہیں کرتے، اللہ کو کرتے ہیں. کاشف بھائی میری بات، جیسے آپ جلوس نکالتے ہیں توہین رسالت کے لیے، یہ بدعت ہے یا یہ پولیٹکس ہے؟ نہیں، یہ تو بدعت نہیں ہے. یہ کیوں نہیں بدعت سر؟ میں نے بتایا اس لیے کوئی دن متعین نہیں ہے. اگر اس کا دن متعین کر دوں، اب ذرا سنیں بات، اگر اس کا کوئی دن متعین کر دیا جائے کہ یہ اسی تاریخ کو نکلنا ہے اور اسی موقع کے اوپر تمام ملک شٹر ڈاؤن ہوگا اور یہ ایک دن ہے جس کی خصوصی اہمیت ہے اور اس دن نکالنا ثواب ہے، تو اس صورت میں بدعت ہو جائے گا. اچھا، وہ ثواب کے لیے نہیں کرتے، پولیٹیکل ریزنز کے لیے کرتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ فرض کرو یہ اس کی نہیں ثواب کے لیے کرتے ہیں، ثواب کے لیے نہیں کرتے، لیکن وہ کھلا ہوتا ہے، وہ کھلا ہوتا ہے. اس کے اندر تعین یا اسپیسیفائی دن نہیں کر دیتا، ایام نہیں کر دیتے، وقت نہیں کر دیتے. اگر آپ ظہر کے بعد کے 10 رکعتیں تہجد کی طرح جو ہیں وہ ثواب کا باعث بدعت ہو جائے گی. آپ کو آخر میں سر دیکھیے قرآن کریم میں یا حدیث میں اصل جو بدعت کا زور ہے نا وہ آپ دونوں پہ آ کے گرتا ہے. بدعت کی جو تعریف، اگر اسٹوڈیو والے آپ دونوں نے اب اس کا جواب، بدعت کی جو تعریف ہمارے علماء نے کی ہے وہ یہ ادخال ما لیس فی الدین بالدین، جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین کا حصہ قرار دینا بدعت کہلاتا ہے. جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس چیز کو دین کا حصہ قرار دیا جائے. سوال پوچھوں، بڑا ٹینشن زیادہ سوال ہے. بسم اللہ. محرم کے 10 دن جی یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں؟ دین کے پیشواؤں نے محرم کو منانے کا حکم دیا ہے. ایک نبی کریم کے حوالے سے شیعہ سنی تمام احادیث موجود ہیں جس میں نبی کریم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے پیدائش کے موقع پر رو کر بتایا ہے کہ حسین پر رونا جائز ہے. جب نبی کریم تنہائیوں میں ان کی شہادت سے بہت عرصہ پہلے حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت ام سلمہ کے گھر میں روتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین پر رونا اور یہ دن منانا جائز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، لیکن نبی کریم کی سیرت یہ بتاتی ہے، نبی کریم کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت ام سلمہ کے گھر میں مٹی کی شیشی حضرت ام سلمہ کو دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ
कि 10 मुहर्रम को जब मेरा बेटा शहीद हो जाएगा तो इस खून, इस मट्टी की रंगत तब्दील हो जाएगी, तो उस वक्त समझ लेना मेरा बेटा करबला में शहीद हो गया। और उसके बाद हजरत उम्मे सलमा 10 मुहर्रम को असर के मौके पर जब गनूदगी के आलम में देखती हैं कि नबी करीम सरबरहना रोते हुए खाक बरसर तशरीफ ला रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मेरा बेटा शहीद हो गया, तो नबी करीम की उस कैफियत की तअस्सी करना, उसकी पैरवी करना और उसको अपनाना ऐन सवाब का काम है, और इसमें कोई बिदअत वाली बात नहीं है। नमाज तो नहीं ऐड हो सकती भाई, आप बता दें अपनी मर्जी से तजुर्बे का दौर का नमाज ऐड हो नहीं डाल सकती है दीन में। सकते। किसकी मर्जी से डाल सकते? आपकी मर्जी से डाल सकते? अल्लाह की। तो अल्लाह ने तो नहीं बहुत सारी ऐसी चीजें इसलिए बिदअत के बारे में जो तारीफ तो फिर पहले हुई मैं है वो बिल्कुल वाज़ेह तारीफ है कि जिस चीज को अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने दीन का हिस्सा करार नहीं दिया, उसको अगर आप दीन का हिस्सा करार देंगे तो दुरुस्त नहीं है। ये दीन का हिस्सा करार देने से मुराद क्या कि ये काम तुम पे फर्ज करार दी गई है। हाँ, यानी उसको आप ये कहकर अंजाम देना शुरू कर दें कि अल्लाह ने ये काम करने का हुक्म दिया है या ये दीन का हिस्सा है। अगर आप कहें भाई मैं चाय पी रहा हूं, दीन का हिस्सा नहीं है, तो ये बिदअत नहीं है। लेकिन आप कहें कि सुबह के टाइम 2 कप चाय पीना ही अल्लाह का हुक्म है या दीन का हुक्म है और दीन की रजा है, तो फिर ये दीन का हिस्सा बना दिया आपने। तो क्या आप इनको ओपनली ये बताया करें ना कि ये फर्ज नहीं है या अल्लाह का हुक्म नहीं है, हम अपनी मोहब्बत से ये काम कर रहे हैं। फर्ज होना अलग चीज है, आप अल्लाह का हुक्म होना अलग चीज है, शरीयत नहीं है, बिल्कुल ये हम अपनी मोहब्बत में ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक।